خدا ان کی تعریف ہو کہ کوئی بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح یسوع کے مبارک زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام، اور میں آج آپ کے لیے خدا کی روح کی ہدایت سے ایک خاص پیغام جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، جو نہ صرف آنے والے نئے سال کے لیے بلکہ جب تک یسوع کی آمد نہیں ہو جاتی اور کلیسیا کا یسوع سے ملاپ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کے لیے یہ پیغام آپ کے لیے، میرے لیے، سارے عالمگیر کلیسیا کے لیے، بالخصوص پاکستان کے سارے مسیحیوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے خدا کی طرف سے، جو میں آپ کے درمیان میں لایا ہوں، اور آپ اس کو غور سے سنیں، اور میری دعا ہوگی کہ آپ اس پیغام کو سنیں اور اس کا بیج آپ کے دل میں بویا جائے اور آپ اس سے 100 گنا پھل لانے والے بن جائیں، کہ یہ آپ کی روح کی برکت کے لیے، آپ کی جان کی برکت کے لیے، آپ کے گھرانے کی برکت کے لیے، آپ کی ذاتی زندگی کی برکت کے لیے، عالمگیر کلیسیا کی برکت کے لیے بہت ضروری پیغام ہے۔ دو باتیں ہیں خاص طور پر، جن میں سے پہلی بات کو میں ابھی شروع کروں گا، اور اس کے لیے ہم عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور 25ویں آیت پر غور کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پیارے عزیزو، خدا قدوس یہ چاہتا ہے ساری عالمگیر کلیسیا سے، بالخصوص کلیسیا پاکستان سے میں مخاطب ہوں، مسیحیوں سے، کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ یسوع کی آمد چونکہ قریب ہے، اور کلیسیا اخیر زمانے میں بے دل ہونے کے لائق بن جاتی ہے جب وہ مصیبتوں کو دیکھتی ہے اور پریشانیوں کو دیکھتی ہے، ارد گرد تباہی کو دیکھتی ہے، اور کچھ بھی اچھا نظر نہیں آتا، تو لوگ بے دل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی، بے دلی ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، چونکہ ایماندار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ ایمان ہے ہی اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اور ہم تو اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہماری بادشاہی اس دنیا کی ہے، اس لیے ہم تو آئندہ زمانے میں جو خدا کی بادشاہی ہے، جو زمین پر آئے گی، ہم اس کے لیے چنے گئے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے لیے چنے گئے ہیں، خدا کے تخت کے قریب رہنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ارد گرد کا ماحول، آنے والے حالات، اور اس اخیر زمانے کی تباہیاں اور تاریکی کے قوتوں کا بڑھتے جانا اور گناہ اور بدی کا اپنی پیک پر پہنچ جانا بہت دنیا میں بڑی تباہی لانے کا سبب ہے۔ لیکن اس تباہی اور مصیبت کے دوران میں خدا کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جو انجیل کی خوشخبری ہے، جو یسوع نے کہا تھا آپ کے لیے۔ ہمارے پاس ایک مبارک وعدہ ہے، یسوع نے کہا کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ خدا کلیسیا سے اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ یہی آیت جو عبرانیوں کے خط 10ویں باب کی 25ویں آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی، کہ خدا کلیسیا سے، عالمگیر کلیسیا سے یہ چاہتا ہے کہ وہ یسوع کی آمد تک اکٹھا ہونے سے باز نہ آئے، یعنی مل کر خدا کی جو جماعت ہے، جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو یسوع کا بدن ہے، وہ مل کر یسوع کی آمد تک پرستش کرتا رہے، اکٹھے ہونے سے، یونائٹڈ ہونے سے، پرستش کرنے سے کبھی باز نہ آئے۔ اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے آخری لمحے تک، خدا کی خدمت کو بھی جاری رکھنا ہے، اور جو آپ کی کلیسیا کی کارپوریٹ بدن کی جو ضروری امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہونے سے باز نہ آئے۔ ابلیس ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ بے دل ہو جائیں، کلیسیا میں اکٹھے ہو کر مل کر عبادت کرنے سے باز رہیں، اور کلیسیا سے ان کا دل اچاٹ ہو جائے۔ خداوند آپ کو
ان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس میں وہ آپ کو اکٹھا ہوتے ہوئے اور اس کی آمد تک پرستش کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق بنتے رہنا اور ڈھلتے رہنا ہے، اور خدا کی مرضی میں قائم رہنے کی ضرورت ہوگی۔ حالات کو نہیں دیکھنا ہمیں، ہماری دعاؤں کا جواب آئے یا نہ آئے، اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 18 باب میں کہا کہ کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا۔ یسوع ناصری اپنے لوگوں کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ بغیر ایمان کے ہم اسے پسند نہیں آ سکتے، بغیر پرستش اور ستائش کے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور اس اخیر زمانہ میں کلیسیا کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ پرستش اور ستائش ہے۔ وہ پرستش اور ستائش ہے۔ پرستش اور ستائش اور شکر گزاری کی روح میں قائم رہنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کلیسیا کا مل کر عبادت کرنا اور مل کر خدا کی پرستش کرنا یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے عبرانیوں کا مصنف آپ کو یہ تنقید کرتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے کلام ہے آپ کے لیے، موجودہ زمانے کا کلام ہے۔ جب تک یسوع آ نہیں جاتا اس وقت تک کے لیے آپ کے لیے پیغام ہے، اور خاص طور پر یہ 2022 اور آنے والے 2023 24 25 ان سالوں کے لیے خاص کلام ہے کہ دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے، بہت سے تبدیلیاں آنے والی ہیں، بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے، لیکن کلیسیا کو اس دوران کیا کرنا ہوگا؟ ڈر کر، سہم کر یا حالات میں دب کر اپنی اس روحانی خوشی کو مت کھو دیجیے گا۔ اپنے خدا پر سے ایمان کو مت زلزل نہ ہونے دیجیے گا، اپنا ایمان آپ کا ڈولے نہ، یہ چاہتا ہے خدا آپ سے۔ کمزور نہ ہو آپ کا ایمان، آپ پرستش، ستائش، شکر گزاری کی روح میں قائم رہیں۔ آپ کے گھروں کے اندر جو مذبح آپ نے قائم کیا ہے ایمانداروں نے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ جو نہیں سمجھتے آپ دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنیں، اور اس پیغام کو بتائیں لوگوں کو کہ ہمیں مل کر خدا کی پرستش اور ستائش اور شکر گزاری کو بدترین حالات میں بھی جاری رکھنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنی پرسنل زندگی میں بھی اس عمل کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ اخیر زمانے کا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، خدا کی پرستش کرتے رہنا، شکر گزاری کرتے رہنا، حمد کرنا، اور اس کے مبارک وعدے کا انتظار کرنا، جب وہ آپ کو جلالی بدن دے گا اور آپ کو باپ کی بادشاہی کا حصہ بنائے گا، آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنائے گا، اور پھر آپ ہی کے ساتھ آسمان کا خدا واپس آئے گا، اور آپ بھی واپس آئیں گے، اور زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ اس لیے خدا کا کلام آپ کو فرماتا ہے کہ جیسے جیسے تم اس دن کو قریب ہوتے ہوئے دیکھو، آپس میں مل کر عبادت کرنے، پرستش کرنے، شکر گزارنے کرنے کو کبھی کمزور نہ پڑنے دینا۔ یہی وہ پیغام ہے جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے آنے والے سالوں میں، اور بالخصوص 2022 23 24 25 ان سالوں میں۔ اپنے روٹین کو قائم کریں۔ اگر آپ چرچ جانے میں سلو ہو گئے، سست ہو گئے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ کلیسیا میں کسی بھی خادم کی کمزوری یا کسی دوسرے شخص کی کمزوری آپ کو کلیسیا جانے سے متاثر نہ کرے۔ لوگوں کی کمزوری پر مت غور کریں، خدا کے حکم کی طرف دھیان لگائیں۔ کلیسیا میں لوگ کمزور بھی ہوں گے، بہت اچھے روحانی بھی ہوں گے، لیکن کمزور لوگوں کی وجہ سے ہم خدا ان کی پرستش کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے ہم خدا ان کی پرستش اور ستائش کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم شکر گزاری کرتے رہیں گے، اور ایسے کلیسیائی مسائل پر بھی پرستش اور ستائش اور شکر گزاری کے وسیلہ سے ہی غالب آئیں گے۔ تب خدا ان کا روح خوش ہو کر زور سے جنبش کرے گا، اور بندھن بھی ٹوٹیں گے اور جوئے بھی ٹوٹیں گے، اور کلیسیا محفوظ بھی رہے گی، اور آپ کے ایک طرف 1000 دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے، لیکن کوئی وبا آپ کو چھو نہیں سکے گی۔ آپ قائم رہیں گے جب تک کہ یسوع واپس نہ آ جائے اور کلیسیا کا یسوع کے ساتھ ملاپ نہ ہو۔ پیارے عزیزو، ایک دوسرا اہم ترین نقطہ یہ کہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ
اب جو لوگ پرستش اور ستائش اور شکر گزاری میں، دعا میں، کلام کو پڑھنے میں کمزور ہوں گے، ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ گر سکتے ہیں، وہ بہت کمزور پڑ سکتے ہیں۔ اخیر زمانے ہی کے لیے لکھا گیا ہے کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہے۔ یسوع یہی چاہتا ہے آپ کی زندگی سے کہ اپنی امید کو کمزور نہ پڑنے دے، اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دے۔ انجیل کے یسوع کے اس مبارک وعدے کو یاد رکھیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور آ کر پھر تمہیں خود لے لوں گا۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 3 آیت میں یہی یسوع نے کہا تھا۔ یسوع باپ کے گھر میں آپ کے لیے گھر تیار کرنے کے لیے گیا، وہ واپس آ رہا ہے آپ کو خود لینے کے لیے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا، دلہن کا کام ہے دلہے کی آمد تک اس کا انتظار کرے اور اپنی تیاری مکمل رکھے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔